میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، محرم الحرام شریف کا بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے۔ اس مبارک مہینے کو اہل بیت اطہار اور امام عالی مقام سیدنا امام حسن مجتبی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک خاص نسبت ہے۔ آئیے اس حوالے سے حسنین کریمین کی شان و عظمت کے بارے میں سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان دونوں شہزادوں سے بہت محبت فرماتے اور انہیں ذرا سی تکلیف میں مبتلا دیکھنا پسند نہ فرماتے تھے۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین گلشن دنیا میں میرے دو خوشبودار پھول ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آقائے دو جہاں کے دونوں پھولوں کی شان بیان کی جائے گی۔ احادیث پاک میں ان دو پھولوں کی شان میں کیا ارشادات ہیں اور ان دو عظیم ہستیوں کی سیرت و کردار کیا تھی، یہ سب تفصیلات اس ویڈیو میں بتائی جائیں گی، تو ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، اللہ عز و جل کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حسنین کریمین سے اس قدر محبت فرماتے تھے کہ دونوں شہزادوں کو کسی تکلیف میں مبتلا دیکھنا بھی آپ کو گوارا نہ تھا۔ حسنین کریمین میں سے بڑے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو محمد ہے اور لقب تقی اور سید، جبکہ عرف سبط رسول اللہ ہے۔ آپ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ کی ولادت مبارک 15 رمضان المبارک 3 ہجری کی شب میں مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ حضور سید عالم نے 7ویں روز آپ کا عقیقہ کیا اور بال جدا کیے گئے اور حکم دیا کہ بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی جائے۔ آپ کا نام امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رکھا۔ مکمل واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت سیدنا اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا مژدہ پہنچایا۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ اسما میرے فرزند کو لاؤ۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے امام حسن کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے داہنے کان میں اذان اور بائیں میں تکبیر فرمائی اور حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے دریافت فرمایا، تم نے اس فرزند ارجمند کا کیا نام رکھا؟ عرض کی، یا رسول اللہ، میری کیا مجال کہ بے اذن و اجازت نام رکھنے پر سبقت کرتا، لیکن اب جو دریافت فرمایا ہے تو میرا خیال ہے حرب نام رکھا جائے، باقی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مختار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا نام حسن رکھا۔ پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 5 شعبان المعظم سن 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کا نام حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حسین اور شبیر رکھا، جبکہ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور آپ کا لقب بھی سبط رسول اللہ ہے، اور اپنے برادر اکبر کی طرح آپ بھی جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، ابھی ہم نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پیارے نواسوں کے نام خود تجویز فرمائے۔ اچھے نام رکھنا اولاد کے حقوق میں سے ہے اور والدین کی طرف سے اپنے بچے کے لیے سب سے پہلا اور بنیادی تحفہ بھی یہی ہے، جسے وہ عمر بھر اپنے سینے سے لگائے رکھتا ہے، یہاں تک کہ جب میدان حشر برپا ہوگا تو وہ اسی نام سے مالک کائنات کے حضور بلایا جائے گا۔ جیسا کہ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تم اپنے اور اپنے آبا کے نام سے پکارے جاؤ گے، لہٰذا اپنے اچھے نام رکھا کرو۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر ان حضرات کی ایسی شان و عظمت بیان فرمائی جسے سن کر انشاءاللہ آپ کے دل میں حسنین کریمین کی محبت بڑھے گی۔ آئیے ان کی شان و عظمت سے متعلق چند فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت کی، یعنی حسن اور حسین۔ اور پھر فرمایا کہ حسن اور حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں،
حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب سورہ شورى کی آیت نمبر 23 نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کے وہ کون سے قرابت دار ہیں جن سے محبت کرنا ہم پر واجب ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، علی المرتضیٰ، فاطمۃ الزہرا اور ان کے دونوں بیٹے یعنی حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، معلوم ہوا کہ اہل بیت کی محبت واجب و ضروری ہے۔ ہر مسلمان کے نزدیک اپنی جان و مال، عزت و آبرو، ماں باپ اور اولاد سے بھی زیادہ محبوب اہل بیت کرام ہونے چاہیے۔ ان مبارک ہستیوں کی محبت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ایمان کامل کی نشانی ہے۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، کوئی بندہ مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھے اپنی جان سے بڑھ کر نہ چاہے، اور میری ذات اسے اپنی ذات سے بڑھ کر محبوب نہ ہو، اور میری اولاد اس کو اپنی اولاد سے زیادہ پیاری نہ ہو، اور میرے اہل بیت اسے اپنے گھر والوں سے بڑھ کر پیارے اور محبوب نہ ہو جائیں۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اہل بیت میں سب سے زیادہ عزیز اور محبوب حسنین کریمین تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی دونوں شہزادوں کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیا کرتے، حتیٰ کہ نماز میں سجدے کی حالت میں دونوں پشت اتھر پر سوار ہوتے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدہ طویل کر دیا کرتے، اور جب سجدے سے سر اقدس اٹھاتے تو انہیں آرام سے زمین پر بٹھا دیتے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک روز ہم سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز عشاء ادا کر رہے تھے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے تو امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر سوار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا تو ان کو نرمی سے پکڑ کر زمین پر بٹھا دیا۔ پھر جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوبارہ سجدے میں گئے تو امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ ایسے ہی کیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز مکمل فرما لی اور ان دونوں کو اپنی رانوں پر بٹھا لیا۔ اسی طرح بچپن میں ایک مرتبہ خطبے کے دوران دونوں شہزادے مسجد میں تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبہ چھوڑ کر ان کے پاس گئے اور انہیں اٹھا کر اپنے سامنے بٹھا لیا۔ حضرت سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوما، سونگھا اور سینے سے لگا لیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاری صحابی کھڑے تھے۔ انہوں نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امام حسن پر اس قدر شفقت دیکھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا بھی ایک بیٹا ہے جو اب بالغ ہو چکا ہے، مگر میں نے اسے کبھی نہیں چوما۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت نکال لی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، معلوم ہوا کہ ہمیں بھی اپنے بچوں کے ساتھ پیار و محبت سے پیش آنا، ہر معاملے میں ان کے ساتھ مشفقانہ برتاؤ کرنا اور انہیں اپنے ساتھ کھلانا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جنت میں ایک گھر ہے جسے الفرح کہا جاتا ہے، اس میں وہی لوگ داخل ہوں گے جو بچوں کو خوش کرتے ہیں۔ ایک روایت ہے کہ حضرت سیدنا اسبق بن نباتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو ہم بھی ان کے ساتھ عیادت کے لیے حاضر ہوئے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے خیریت دریافت کرتے ہوئے فرمایا، اے نواسہ رسول، اب طبیعت کیسی ہے؟ عرض کی، الحمدللہ بہتر ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر اللہ نے چاہا تو بہتر ہی رہو گے۔ پھر حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، مجھے سہارا دے کر بٹھائیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے انہیں اپنے سینے سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا۔ پھر حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک دن مجھ سے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے میرے بیٹے، جنت میں ایک درخت ہے جسے شجرۃ البلوہ کہا جاتا ہے۔ آزمائش میں مبتلا لوگوں کو قیامت کے دن اس درخت کے پاس جمع کیا جائے گا، جبکہ اس وقت نہ میزان رکھا گیا ہوگا اور نہ ہی اعمال نامے کھولے گئے ہوں گے، انہیں پورا اجر عطا کیا جائے گا۔
پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی۔ ترجمہ کنز الایمان: صابروں ہی کو ان کا ثواب بھرپور دیا جائے گا، بے گنتی۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، اس واقعے سے جہاں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی اپنے شہزادے امام حسن سے محبت کا علم ہوا، وہیں امام حسن کے بیان کردہ فرمان مصطفیٰ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پریشانیوں، مصیبتوں اور آزمائشوں پر صبر کرنے والوں کو قیامت کے دن ان کے صبر کا پورا اجر دیا جائے گا۔ یاد رکھیے کہ اللہ کے ہر کام میں ہزارہ حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہوتا، لہٰذا ہر ایک کے سامنے اپنی پریشانی، غریبی اور مفلسی کا رونا رونے اور اپنے دکھڑے سنانے اور تنگ دستی کے سبب معاذاللہ اللہ کی ذات پر بیجا اعتراضات کر کے اپنی زبان سے کفریات بکنے کی بجائے ان آزمائشوں اور تکلیفوں کا سامنا کرتے ہوئے صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے، کیونکہ یہ مصیبتیں اور بلائیں گناہوں کے کفارے اور درجات میں بلندی کا باعث ہوتی ہیں۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج کی ویڈیو میں ہم نے حضرات حسنین کریمین کی شان و عظمت اور ان کی سیرت کے متعلق سننے کی سعادت حاصل کی۔ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان دونوں شہزادوں سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے، کبھی اپنے مبارک کندھوں پر بٹھا لیا کرتے تو کبھی پیٹھ پر، کبھی ان کی خاطر سجدہ طویل فرماتے تو کبھی انہیں سینے سے لگاتے، پیشانی کو چومتے اور انہیں پھولوں کی طرح سونگھا کرتے۔ یاد رکھیے کہ اس میں ہمارے لیے یہ بھی درس موجود ہے کہ ہم بھی حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے خوب محبت کریں اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں سرخروئی اور کامیابی قدم چومے گی۔ آمین بجاہ النبی الامین۔